ویلکم. اوکے جی، ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ہسٹولوجی آف سلائیوری گلینڈس، میجر میجر اینڈ مائنر سلائیوری گلینڈس. ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہے سلائیوری گلینڈز 3 ٹائپس کی ہوتی ہیں. پیروٹیڈ 2 ٹائپس کے میجر ہوتے ہیں، میجر اینڈ مائنر. اور میجر میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں 3 ٹائپس کے، پیروٹیڈ اور سبمینڈیبولر اور سبلنگول آ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم ہسٹولوجی دیکھیں گے کہ پیروٹیڈ گلینڈ کی. ہسٹولوجی میں دیکھنا کیا ہے، بیسیکلی سیلز، ڈکٹس دیکھنی ہے ہم نے، اور کچھ سیلز دیکھنے ہیں ڈکٹس، اور ایسینائی دیکھنے کے کون سے ہوتے ہیں. بیسیکلی ہم ہسٹولوجی اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ جب بھی ہم لیب ٹیسٹ یا مائکروسکوپی کرائیں تو کوئی بھی اگر پیتھولوجی آ جاتی ہے سلائیوری گلینڈز میں، تو اس کی ایب نارمل پیتھولوجی ہمیں تبھی پتہ چلے گی جب ہمیں نارمل اس کی ہسٹولوجی آتی ہوگی. تو اس لیے ہم جو ہے نا اس کی ہسٹولوجی پڑھیں گے کہ اس میں ہمیں بیسیکلی سلائڈس پہ نظر کیا آتا ہے مائکروسکوپ میں. تو سب سے پہلے ہمیں اگر ہم اس کی جو پیروٹیڈ گلینڈ ہے اس کی ہسٹولوجی کرائیں تو اس میں آپ کو کیا نظر آئیں گے، سیرس سیکریٹری اینڈ پیس. اب سیرس سیکریٹری اینڈ پیس آپ کو پتہ ہے کس طرح نظر آئیں گے. ایک 2 to 8 سیلز ہوں گے ایک ایسینائی میں، اور وہ پیرامڈین شیپ نظر آئیں گے، اور ان کا نیوکلس اسفیریکل ہوگا اور مڈل میں پڑا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح آپ کو یہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ایسینائی نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اس کا جو سیل ہوگا نا، جیسے یہ پیروٹیڈ سیل ہے نا، یہ پیرامڈین شیپ ہوتا ہے اس طرح، یعنی بیس اس کی براڈ ہوتی ہے اور ایپیکل اینڈ تھوڑا نیرو ہوتا ہے. تو اس کا سینٹرل نیوکلس ہوگا. اس کا جو بیزل اینڈ ہوتا ہے نا، اس کا آپ کا پیروٹیڈ گلینڈ کے پیرامڈ سیرس ایسینائی کا بیزل اینڈ، وہ آپ کو بیزوفیلک ڈائز سے، بیزوفیلک بی سے، بیزل بی سے بیزوفیلک، بیزوفیلک جو ڈائز ہوں گی اس سے یہ سٹین ہوگا. اور اس کا جو ایپیکل اینڈ ہوگا وہ کس سے ہوگا، ایسیڈوفیلک. ٹھیک ہے. اچھا، تو اس میں یہ جو سیلز آپ کو اس طرح نظر آئیں گے، اور یہ جو سیلز ہوں گے سیرس ایسینائی کے نظر آئیں گے. اور یہ سیرس ایسینائی کی شیپ کیا ہوتی ہے، اسفیریکل ہوتی ہے. آلموسٹ اس کو ہم اسفیریکل شیپ دیتے ہیں. تو اس طرح آپ کو ایک تو سیرس سیکریٹری اینڈ پیس نظر آئے گا. اس کے ساتھ جو ہے نا آپ کو میجرلی آپ کو انٹرکلیٹڈ ڈکٹس نظر آئیں گی. اور یہ ایک تو لمبی بھی ہوتی ہیں، لانگ ان شیپ ہوتی ہیں، اور نیومرس ہوتی ہیں، یعنی بہت زیادہ ہوتی ہیں کس میں، پیروٹیڈ گلینڈ میں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ میجر گلینڈ ہے تو اس میں یہ لمبی بھی ہوں گی، لانگ بھی ہوں گی، اور نیومرس بھی ہوں گی. ٹھیک ہے نا. تو انٹرکلیٹڈ ڈکٹس نظر آئیں گے. اب انٹرکلیٹڈ ڈکٹس آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو سیل ہوتا ہے وہ کیوبائڈل ٹائپ سیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کیوبائڈل ٹائپ سیل ہوتا ہے، اور اس میں نیوکلس پڑا ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے نا. تو کیوبائڈل ٹائپ سیل نظر آئے گا. یہ جو ڈکٹ ہے نا بیسیکلی جو سیرس ایسینائی سے اسٹارٹ ہو رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹرکلیٹڈ ڈکٹ. ٹھیک ہے نا. تو اس کے اوپر ایک اسپنڈل شیپ آپ کو نیوکلس بھی سیل بھی نظر آئے گا، جس کو ہم کہتے ہیں مایو ایپیتھیلیل سیلز. اور اس کا جو نیوکلس ہوتا ہے نا، یہ بیزل اینڈ ہے نا، یہ آپ کا بیزل اینڈ ہے کس کا، انٹرکلیٹڈ ڈکٹ کا. تو اس کے ساتھ ہی بالکل نیوکلس پڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. کس کا، مایو ایپیتھیلیل سیلز کا، یہاں پہ پڑا ہوتا ہے. سم ٹائم نظر آتا ہے آپ کو یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو مایو ایپیتھیلیل سیلز بھی نظر آئیں گے. اسپنڈل شیپ ہوتے ہیں مایو ایپیتھیلیل سیلز، اسپنڈل شیپ ہوتے ہیں. اور انٹرکلیٹڈ ڈکٹ جو ہوتی ہیں اس میں آپ کو جو نیوکلس جو اس کا سیل ہوگا وہ کیوبائڈل نظر آئے گا، اس پہ پیرامڈل نظر آئے گا. یہ بیسیکلی اس کے ڈفرینشیٹنگ پوائنٹس ہے جو میں بتا رہا ہوں، تاکہ یہ جب آپ کو پتہ ہوں گے تو آپ ہسٹولوجی کو اس میں پہچاننے میں آسانی ہوگی کہ یہ کون سا گلینڈ ہے اور کون سی ڈکٹ ہے یا کون سا اینڈ پیس ہے. اس کے بعد آپ کو جو نظر آئے گا اسٹرائٹڈ ڈکٹ سیل نظر آئیں گے. اب اسٹرائٹڈ ڈکٹ سیلز آپ کو پتہ ہے اس کی جو شیپ ہوتی ہے کلمنر ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. کلمنر. اور اس کے بیزل اینڈ میں آپ کو اسٹرائشن نظر آئیں گے، اس طرح اسٹرائشن. اس کے درمیان میں مائٹوکونڈری پڑا ہوگا، اوپر اس کا کیا پڑا ہوگا، نیوکلس پڑا ہوگا. تو یہ بھی آپ کو نظر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. یہ اس کا نیوکلس ہے، یہ فیس اسٹرائشن. تو یہاں پہ جو ہے نا آپ کو بیزل اینڈ میں کیا نظر آئیں گے، اسٹرائشن نظر آئیں گے اس طرح. ٹھیک ہے. اس کے بعد اچھا یہ بھی جو ہے نا پیروٹیڈ گلینڈ جو ہوتا ہے نا اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اسٹرائٹڈ ڈکٹ سیل. اس کے بعد جو میوکس سیکریٹری اینڈ پیس ہے یہ آپ کو پیروٹیڈ گلینڈ میں نظر نہیں آتا، کیونکہ آپ کو جو پیروٹیڈ گلینڈ ہے وہ پری ڈومیننٹ سیرس ہے، یعنی یہ سیرس اس میں اینڈ پیس ہوں گے، تو میوکس سیکریٹری اینڈ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک میجر چیز ہے، اس کے جو پیرنکیما ہوتا ہے نا، جیسے یہ اس کا سیرس اینڈ پیس ہے، یہ اس کا انٹرکلیٹڈ ڈکٹ ہے، اسٹرائٹڈ ہے. تو اس کے باہر جو اس کا کنیکٹیو ٹیشو پڑا ہوتا ہے جس کو ہم پیرنکیما بھی کہتے ہیں نا، جس میں سیلز وغیرہ اور کنیکٹیو ٹیشو کے سیلز پڑے تو اس کو ہم پیرنکیما کہتے ہیں. تو اس پیرنکیما میں آپ کو فیٹ سیلز بھی نظر آئیں گے. اب فیٹ سیل کس طرح نظر آئیں گے، بالکل ایمپٹی نظر آئیں گے، یعنی اس میں کوئی سٹین یعنی کوئی کلر نہیں دے رہے ہوں گے. فیٹ سیل بالکل وائٹ نظر آئیں گے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کیونکہ جو فیٹ ہوتا ہے نا وہ کسی بھی جو ڈائی آپ استعمال کرتے ہیں اس سے وہ سٹین نہیں ہوتا. اگر سٹین نہیں ہوگا تو ہمیں نظر بھی نہیں آئے گا، اگر نظر نہیں آئے گا تو ہمیں وہ چیز خالی نظر آئے گی، وائٹ نظر آئے گی. تو اس طرح آپ کو فیٹ سپیسز میں نظر آئیں گی. اب میں آپ کو یہ بک سے ایک پکچر دکھا دیتا ہوں. یہاں آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں یہ پیروٹیڈ گلینڈ کی ہسٹولوجی دکھائی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ ایف سی فیٹ سیل ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ فیٹ سیل کسی بھی ڈائی سے سٹین نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، بالکل وائٹ نظر آ رہا ہے، ایمٹی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ فیٹ سیل ہے. ٹھیک ہے نا. یہ پیرنکیما پڑا ہے. یہ جو آپ کو ایس ڈی جہاں پہ لکھا ہو یہ اسٹرائٹڈ ڈکٹ سیل ہے، ڈکٹ ہے. اور اگر آپ بک کی پکچر اپنی بک کی پکچر کھول کے بیٹھیں گے نا تو آپ کو یہ واضح نظر آئے گا.
ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے بیسیکلی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس کے سیل جو ہے نا یہ نکلے نظر آ رہے ہیں اس کے, ٹھیک ہے نا, اور یہ ڈکٹ آپ کو ایک میجر بڑی نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ شیپ تھوڑی سی اگر اس کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ کلمنر شیپ بھی نظر آئیں گے, اور اس کے بیزل اینڈ میں آپ کو اسٹرائشن بھی نظر آئیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اسٹرائٹڈ ڈکٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ جو آپ کو بالکل ڈینسلی اسٹینڈ نظر آ رہا ہے نا, بالکل یہ پنکش سے اور تھوڑے سے اس میں نا یعنی ڈینسلی اسٹینڈ پنکش یہ سارا نظر آ رہا ہے, یہ کیا ہے, سیرس ایسینائی ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ اگر آپ غور کریں تو یہ آپ کو اسفیریکل نظر آ رہے ہیں, رفلی اسفیریکل, اور یہ دیکھیں اسفیریکل 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 اسفیریکل, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح یہ جو ڈینسلی اسٹینڈ آپ کو یہ سارا پنکش ایریا نظر آ رہا ہے, یہ کیا ہے, اس کا سیرس ایسینائی ہے. اور یہ جو لیس اسٹینڈ, اب دیکھیں ایک کمپیئر کریں کہ یہ جو اسٹرائٹڈ ڈکٹ ہے نا, اس کا جو سائٹوپلازم ہے نا, یہ ایز کمپیئر ٹو سیرس ایسینائی کی لیس اسٹینڈ ہے, یعنی اس کا کلر تھوڑا سا لائٹ پنکش ہے, اس کا کیا ہے, ڈارک پنکش ہے, ٹھیک ہے نا. تو کیا وجہ ہے اس میں, کیونکہ سیرس ایسینائی میں پروٹین زیادہ ہوتی ہیں, اس میں جو اسٹرائٹڈ ڈکٹ سیل ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے, موڈیفیکیشن کرانا. تو اس میں تو پروٹین سیکریشن ہوتی نہیں ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کی پروٹینز ہوتی ہیں, پروٹینز میجرلی کس سے ڈائی ہوتی ہیں, ایوسینوفل, ایوسینوفل, اور ایوسینوفل کا کلر نارملی کیا نظر آتا ہے, پنک نظر آتا ہے. تو اس طرح یہ سارا کیونکہ سیرس ایسینائی میں انزائمز ہوتے ہیں, پروٹین زیادہ ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے یہ کیا نظر آ رہا ہے, پنکش نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور جو اسٹرائٹڈ ڈکٹ ہے وہ تھوڑا سا لائٹ پنک نظر آ رہا ہے, کیونکہ اس میں میجرلی آپ کی کیا ہوتی ہے, موڈیفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے, سالٹس کی ری ایبزارپشن اور سکریشن ہو رہی ہوتی ہے. فیٹ سیل میں نے بتایا کہ اسٹین ہی نہیں ہوتا کلر سے. تو اس طرح یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا, یہ اسٹرائٹڈ ڈکٹ سیل نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. سوری, یہ پیروٹیڈ گلینڈ کی ہسٹولوجی نظر آ رہی ہے. تو نیکسٹ جو ہمارے پاس گلینڈ ہے سبمینڈیبولر گلینڈ ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو آپ کا سبمینڈیبولر گلینڈ ہوتا ہے نا, یہ بیسیکلی کیا ہے, مکس گلینڈ ہے. کیوں, کیونکہ اس میں آپ کو سیرس ایسینائی بھی نظر آئیں گے, سیرس ایسینائی پلس آپ کو اس میں نظر آئیں گے میوکس ایسینائی بھی نظر آئیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں دونوں آپ کو سیرس اینڈ میوکس ایسینائی نظر آئیں گے, اس لیے ہم اس کو مکس گلینڈ کہتے ہیں. اچھا, یہ جو آپ کو اس میں جو ہوتا ہے نا, سیرس اور میوکس اینڈ پیس ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. سیرس اور میوکس اینڈ پیس کی جو نمبرز ہوتے ہیں یہ ویری کرتے ہیں انڈیویجول ٹو انڈیویجول, یعنی پرسن ٹو پرسن ویری کر سکتے ہیں, اور لوبیول ٹو لوبیول بھی ویری کر سکتے ہیں, یہ بھی ایک اس میں ایک بات ہے. اچھا, اس کی ہم سیرس سیکریٹری اینڈ پیس کی بات کریں تو یہ آپ کو سیرس ڈیمیلیونز کی فارم میں نظر آئیں گے مینلی, ویسے سیپریٹنگ بھی ہو سکتا ہے, سیرس ڈیمیلیونز کی فارم بھی نظر آئیں گے. سیرس ڈیمیلیونز کا تو کیا ہوتا ہے کہ ایک جو میوکس ایسینائی ہوتا ہے نا, بیسیکلی یہ میوکس ایسینائی, جس کے اوپر جو ایک بنتا ہے نا سیرس ایسینائی کے جو سیلز پڑے ہوتے ہیں, ایک کرسنٹ شیپ جو بناتے ہیں, یعنی مون لائک شیپ بناتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں سیرس ڈیمیلیون. تو اس کی فارم بھی آپ کو نظر آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, جو سیرس ایسینائی سیرس سیکریٹری اینڈ پیس ہوگا, آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈارکلی اسٹینڈ ہوگا ایوسینوفیل سے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ڈارکلی پنک نظر آئے گا آپ کو. اس کے بعد اگر ہم انٹرکلیٹڈ ڈکٹ اور اسٹرائٹڈ ڈکٹ سیلز کی بات کریں, وہی بات ہے کہ یہ پیروٹیڈ گلینڈ میں زیادہ تھیں, اس میں آپ کو لیس نیومرس نظر آئیں گی, ٹھیک ہے نا, لیس نظر آئیں گی, اور اسٹرائٹڈ ڈکٹ سیلز بھی لیس نظر آئیں گی. باقی آپ اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں, آپ کو یہ کیوبائڈل شیپ سیلز جہاں پہ نظر آ رہے ہوں گے, اور ڈکٹ نظر آ رہی ہوگی, اس کو ہم کہیں گے انٹرکلیٹڈ. اور آپ کو کلمنر پلس بیزل اسٹرائشن جہاں پہ نظر آئیں گے وہ کون سا ہوگا, اسٹرائٹڈ ڈکٹ سیلز ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو میوکس سیکریٹری اینڈ آتا ہے, اس میں ایک چیز یاد رکھیں, کیونکہ یہ ہوتی تو اس کی جو سیکریشن ہے پروٹینش ہے, اور میں نے بتایا کہ پروٹینش ہوتی ہیں سیکریشن, وہ اسٹینڈ ہوتی ہیں ود ایوسینوفل, ٹھیک ہے نا. اور جو آپ کی رف اینڈ جو آپ کا میسنجر آر این اے اور جتنے بھی ٹائپس کے آر این اے پلس ڈی این اے یا نیوکلس ہوتا ہے, وہ پرپل کلر سے اسٹین ہوتا ہے, یعنی ڈارک پرپل سے. تو لیکن یہ جو میوکس ہوتی ہے نا, یہ اسٹین نہیں ہوتی نا, کس سے, ایوسینوفل سے. یہ ایکسیپشن ہے, یہ ایوسینوفل سے اسٹین نہیں ہوتی. اگر یہ ایوسینوفل سے اسٹین نہیں ہوگی تو ہمیں پتہ ہے جو آپ کا ہوتا ہے نا میوکس ایسینائی کا سیل جو ہوتا ہے, میوکس سیل, اس میں زیادہ تر تو کیا ہوتے ہیں, سیکریٹری گرینیولز ہوتے ہیں میوکس کے, اور اس کا سیل کمپریسڈ ہوتا ہے, فلیٹ ہوتا ہے, اور یہ بیزل اینڈ کی طرف ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں زیادہ تر میوکس ہوتا ہے. اگر یہ اسٹین نہیں ہوگا تو یہ آپ کو سیل سارا کیا نظر آئے گا, بالکل وائڈ نظر آئے گا, خالی نظر آئے گا. تو اس لیے جو میوکس سیلز ہوتے ہیں نا, وہ اسٹین نہیں ہوتے ایوسینوفل سے. لیکن اس کا جو فلیٹ سیل آپ کو نظر آ رہا ہوگا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ کرومیٹن ہے تو وہ بیزوفیلک یعنی بیزوفیلک ڈائی سے اسٹین ہوگا, تو یہ آپ کو بیزل اینڈ میں فلیٹ سیل بھی نظر آتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح یہ نظر آئے گا. تو اٹ مینس کہ میوکس جو سیکریٹری اینڈ ہوں گے وہ کیا نظر آئیں گے آپ کو, آلموسٹ ایمپٹی نظر آئیں گے. یہاں پہ اگر آپ پکچر میں غور کریں, یہ اسٹرائٹڈ ڈکٹ نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جو آپ کو بالکل وائٹ نظر آ رہا ہے نا, ٹھیک ہے نا, بالکل لائٹ سا وائٹ نظر آ رہی ہے, یہ کیا ہے, بیسیکلی میوکس ٹیوبیولز ہیں. اب یہ دیکھیں ٹیوبیول کی فارم میں نظر آ رہی ہیں, اسفیریکل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ایک ٹیوبیول اوول شیپ نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا.
اور جو آپ کو یہ اسفیریکل نظر آ رہے ہیں نا بالکل، اور ڈارکلی اسٹینڈ نظر آ رہے ہیں. میں نے بتایا کہ جو سیرس ایسین ہے اس میں پروٹینز ہوتی ہیں، انزائم ہوتے ہیں، وہ اسٹین ہوتی ہے کس سے؟ ایوسینوفل سے. اور ایوسینوفل کا کلر کیا ہوتا ہے؟ پنک. تو یہ آپ کو ڈارکلی پنک نظر آ رہا ہے. اس میں کیونکہ میوکس ہوتا ہے تو میوکس اسٹین نہیں ہوتا ایوسینوفل سے، تو یہ آپ کو وائٹ نظر آ رہا ہے. جو بالکل آپ کو وائٹ نظر آ رہی ہے فیٹ سیلز ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس میں اور اس میں کنفیوژن نہیں کرنی. یہ آپ کو لائٹلی وائٹ نظر آ رہا ہے، یہ آپ کو بالکل پیور وائٹ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جو آپ کو ڈکٹس نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کون سی ڈکٹ ہے؟ یہ آپ کی اسٹرائٹڈ ڈکٹ ہے جو میجر ہوتی ہے. اس کا سائز دیکھ لیں آپ، سائز دیکھیں، کمپیئر کریں، ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ آپ کو فیٹ سیل نظر آ رہی ہے، یہ آپ کو میوکس ایسینائی نظر آ رہے ہیں. بالکل جو ٹیبولر فارم میں ہوں گے وہ میوکس ہوں گے، اور جو ڈارکلی اسٹینڈ ہوں گے نا آپ کو وہ کیا نظر آئیں گے؟ سیرس ایسینائی نظر آئیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح میرے خیال سے اب آپ کو یہ اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا آ گیا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر ہم کچھ ڈیفرینشیٹنگ پوائنٹ سب مینڈیبولر کے پیروٹیڈ گلینڈ سے نکالیں تو اس میں کیا نظر آ رہا ہوگا آپ کو؟ اس میں سیرس ایسینائی تو بالکل جو سیرس ایسینائی ہوں گے نا مکس، کیونکہ مکس گلینڈ ہے سب مینڈیبولر، تو سیرس ایسینائی سملر ٹو پیروٹیڈ نظر آئیں گے، ٹھیک ہے نا. اور پیروٹیڈ میں میوکس ایسینائی ہوتے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور میوکس ایسینائی کیا نظر آئیں گے؟ لائٹلی وائٹ نظر آئیں گے، کیونکہ ایمپٹی نظر آئیں گے، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے آپ کا اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں کیونکہ وہ اسٹین نہیں ہوتا نا آپ کی جو میوکس سیکریٹری گرینیولز ہیں، ٹھیک ہے نا. اور جو تھرڈ ون اس میں لیس آپ کو انٹرکلیٹڈ ڈکٹ سیل اور اسٹرائٹڈ ڈکٹس نظر آئیں گے، ٹھیک ہے نا. اور ہاں، تو یہ اس کے بالکل جو مین ڈیفرینشیٹنگ پوائنٹس ہیں یہ آپ کو نظر آئیں گے کس میں؟ سب مینڈیبولر گلینڈ میں. اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ سب لنگول گلینڈ آپ کا پری ڈومیننٹ کیا ہے؟ پری ڈومیننٹ آپ کا یہ میوکس گلینڈ ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس میں ہوتی ہیں سیرس اینڈ پیس، وہ بھی سیرس ڈیمیلین کی فارم میں، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ میجرلی کیا ہے آپ کا؟ پری ڈومیننٹ آپ کا کیا ہے؟ میوکس گلینڈ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں میوکس اینڈ پیس نظر آئے گا. یہ آپ کو لانگ اس طرح ٹیوبولر فارم میں نظر آئے گا، اسفیریکل فارم میں نہیں ہوگا میوکس اینڈ پیس. یہ بار بار میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح اس کے یہ سیلس پڑے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، میوکس ایسینائی کے پیرامڈ ان شیپ اس طرح، ٹھیک ہے نا. اس کے جو نیوکلس ہوگا وہ بیزل اینڈ میں ہوگا، کیونکہ اس میں میوکس گرینیول جو کہ اس کو پش کرتے ہیں بیزل اینڈ کی طرف. سیرس ڈیمیلیونز نظر آئیں گے. یہ جو سیرس سیکریٹری ایسین آیا نا میوکس، اس کے اوپر یہ کریسنٹ شیپ، ایک چاند کی شیپ کا اس طرح نا آپ کو یہ نظر آئے گا سیرس ڈیمیلیون، ٹھیک ہے نا. اور اس میں انٹرکلیٹڈ ڈکٹ بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، یا اس میں ہوتی نہیں ہے نا انٹرکلیٹڈ ڈکٹ سب لنگول گلینڈ میں، ٹھیک ہے نا. انٹرالوبیولر ڈکٹس ہوتی ہیں اس میں، اسٹرائٹڈ ڈکٹ بھی آپ کو کم ہی نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ تھا آپ کا سب لنگول گلینڈ. اس میں آپ کو زیادہ تر کے نظر آ رہا ہوگا پری ڈومیننٹ میوکس سیل نظر آ رہا ہوگا. اور اس کا جو دوسرا ڈیفرینشیٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس میں انٹرکلیٹڈ ڈکٹس آپ کو نظر نہیں آتی، بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں. تو یہ ہے جی آپ کا سب لنگول گلینڈ کی ہسٹولوجی دکھائی گئی ہے. اب یہاں اس کا کمپیئر کریں تو یہ جو آپ کو ایسینائی نظر آ رہے ہیں ٹیبولر فارم میں، ٹھیک ہے نا، بالکل لائٹ وائٹ نظر آ رہے ہیں. یہ کیوں آپ کو لائٹ وائٹ نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں ایک ہے میوکس سیکریٹری گرینیولز ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ گرینیولز اسٹین نہیں ہوتے ایوسینوفیل سے، تو اس لیے ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ وائٹ وائٹ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں زیادہ تر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ پنکش نظر آ رہا ہے. اٹ مینز یہ پنکش ہے، تو یہ سارا کیا سیرس ایسینائی ہے، ٹھیک ہے نا. اسفیریکل سیرس ایسینائی نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں آپ کو یہ جو نظر آ رہے ہیں نا بالکل چھوٹے سے ٹیبولر فارم میں، یہ کیا ہے؟ میوکس ایسینائی. تو اس میں دیکھیں 1 2 3 4 یہ کچھ ہے نا. اس میں دیکھیں آپ کو بڑے بڑے اور یہ بہت سارا یہ میجر پورشن اس میں جو کورڈ نظر آ رہا ہے، کس کے نظر آ رہا ہے؟ میوکس سے. تو اس لیے ہم میوکس ایسینائی، تو اس لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ میوکس ایسینائی. اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مکس گلینڈز کہتے ہیں. یہ پری ڈومیننٹ ہوتا آپ کا ہے سیرس ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم کہتے ہیں مکس ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سیرس ڈیمیلیون نظر آ رہا ہے، بالکل یہ ٹیبولر آپ کا میوکس ایسینائی. اس کے اوپر یہ جو آپ کو یہ کریسنٹ شیپ نظر آ رہی ہے، یہ کیا ہے آپ کا؟ سیرس ڈیمیلیون ہے، ٹھیک ہے. آپ غور کریں تو آپ کو اس میں کوئی بھی اسٹرائٹڈ ڈکٹ دیکھنے کو نہیں مل رہی، اور فیٹ سیلز بھی دیکھنے کو نہیں مل رہے. تو یہ کون سا آپ کا ہو گیا؟ یہ آپ کا ہو گیا سب لنگول گلینڈ. اس کے بعد آتی ہے آپ کی ہسٹولوجی آف مائنر سلیول گلینڈز. تو ہم نے آپ جو ہسٹولوجی آف سب لنگول گلینڈ ہے اس میں کیا میجرلی آپ کو نظر آئے گا؟ میوکس ایسینائی نظر آئیں گے. میوکس ایسینائی میجرلی نظر آئیں گے، جو کہ مائکروسکوپ پہ ہسٹولوجی میں کیا نظر آئیں گے؟ بالکل وائٹ یا ایمپٹی نظر آئیں گے. اس میں کوئی اسٹیننگ نظر نہیں آئے گی آپ کو. دوسری اس میں جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوگی؟ انٹرکلیٹڈ ڈکٹ نہ ہونے کے برابر ہوں گی. تو یہ اس کے دو میجر ڈیفرینشیٹنگ پوائنٹ ہے. ایک تو یہ آپ کو زیادہ نظر آئیں گے مور، اور انٹرکلیٹڈ ڈکٹ جہاں پہ آپ کو کم نظر آ رہی ہوگی تو آپ کو یہ آپ کا کیا ہوگا؟ سب لنگول گلینڈ ہوگا. اوکے جی، تو اب ہم آ جاتے ہیں ہسٹولوجی آف مائنر سلیول گلینڈز. مائنر سلیول گلینڈز آپ کو پتہ ہے اس کی جو نمبرز ہوتے ہیں وہ 8 to 1000 نمبرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جس میں آپ کو پری ڈومیننٹ کیا نظر آئے گا؟ میوکس اینڈ پیس نظر آئے گا. اور اس میں ہاں پری ڈومیننٹ تو میوکس اینڈ پیس نظر آئے گا نا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پری ڈومیننٹ میوکس ان نیچر ہے تو میوسن کی سیکریشن کراتے ہیں. لیکن اس میں آپ کو شارٹ سیرس کمپوننٹ بھی نظر آئے گا، جو کہ سیرس ڈیمیلیون کی فارم میں نظر آئے گا. انٹرکلیٹڈ ڈکٹ اس میں بھی اس میں پورلی ڈیولپڈ ہوتی ہیں ایز سملر ٹو
آپ کا جو سب مینڈولر ہوتا ہے اور سب لنگول ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اسٹرائٹڈ ڈکٹس اس میں لارج اسٹرائٹڈ ڈکٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس کے اسٹرائٹڈ ڈکٹس ہوتی ہیں، اس کی جو بیزل لیٹرل سرفیس ہوتی ہے نا، تو اس میں جو اس طرح کی انفولڈنگز ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی اس میں. اچھا اس کی جو یہ پری ڈومیننٹ تو سارے جتنے بھی یہ اس کی جو لوکیشن ہوتی ہے سب میکوزا میں ہوتی ہے، اور یہ پری ڈومیننٹ کیا ہوتی ہے میوکس ایسینائی ہوتے ہیں. لیکن جو آپ کی جو ٹنگ ہوتی ہے نا، ٹنگ کے اوپر یہ یہاں پہ ایک پوسٹیریئر 1/3 اور انٹیریئر 2/3 یہ ایک سرکمولیٹ پیپلا پڑے ہوتے ہیں، تو اس کے نیچے جو گلینڈز پڑے ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سیرس ایسینائی گلینڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مائنر سلیوری گلینڈز ہوتے ہیں. تو اس میں یہ جو یہ ہوتے ہیں پیور سیرس گلینڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کی جو سیرس ہوتی ہے وہ سیرس ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں جو لنگل اس کو ہم گلینڈز آف ایبنار بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اگر ہم اس کی سکریشن کی بات کریں تو اس کی سکریشن زیادہ تر کیونکہ اس میں سیرس ایسینائی میوکس ایسینائی تو اس میں میوسن نظر آئے گی، ٹھیک ہے نا. اینٹی بیکٹیریل ہوتی ہے اور اس میں سکریٹری امیونوگلوبولنز یعنی جی اے اور آپ کی جو اینٹی باڈیز ہوتی ہیں نا وہ پریزنٹ ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کی جو سکریشن ہوتی ہے وہ ہوتی کنٹینیوس ہے، یعنی کبھی بھی یہ اسٹاپ نہیں ہوتی ہے نا. مائنس لیول گلینڈس کی نا کبھی بھی اسٹاپ نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ سلو ہوتی ہے، سلو سکریٹریز کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اور اسی کی وجہ سے کنٹینیوس ہونے کی وجہ سے کیونکہ جو ایٹ نائٹ جو آپ کے میجر سلیوری گلینڈز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کام نہیں کرتے، اور کیونکہ جو آپ کے مائنر سلیوری گلینڈز ہوتے ہیں یہ کام کرتے رہتے ہیں، تو اس طرح یہ ایکٹیو رہتے ہیں اور یہ ہمارے اورل میکوزا کو رات کے ٹائم پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو یہ تھی ہسٹولوجی آف مائنر سلیوری گلینڈ. اس میں آپ کو میجرلی جو ڈفرینشیٹنگ پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں، آپ کے میوکس اینڈ پیس نظر آئے گا، ٹھیک ہے نا آپ کو. اور اگر تو آپ ٹنگ میں دیکھ رہے ہیں تو ٹنگ میں آپ کو کیا نظر آئے گا، سیرس ایبنار گلینڈز نظر آئیں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کے دو میجرلی ڈفرینشیٹنگ پوائنٹ ہے. ہاں اس میں جو تھرڈ ون ہے انٹرکریٹڈ ڈکٹ. انٹرکریٹڈ ڈکٹ تینوں گلینڈز میں نا بلکہ سارے گلینڈز میں ایک ڈفرینشیٹنگ پوائنٹ کے طور پہ نظر آ رہی ہے آپ کو. پریوٹڈ میں آپ کو میجر نظر آئے گی، پرومیننٹ نظر آئے گی، سب مینڈولر میں لیس پرومیننٹ نظر آئے گی، اور لنگول میں سب لنگول میں تو بالکل ہوتی نہیں ہے، اور اس میں بھی جو ہے نا پورلی ڈیولپڈ ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا زیادہ رول ہے ڈفرینسیشن میں کہ کون سا گلینڈ ہے، تو آپ انٹرکریٹڈ ڈکٹ کو ضرور کنسیڈر کریں گے.